فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، آپ کے سامنے سورہ آل عمران آیت نمبر 97 کی تلاوت کی گئی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کو یہ دعوت دی، پوری انسانیت کو بتایا، خاص طور پر ایمان والوں اور مسلمانوں کے سامنے اس بات کو واضح کیا کہ دیکھو اور سنو میرے بندوں، تم لوگوں میں سے ان لوگوں پر حج بیت اللہ کرنا اللہ تعالیٰ کا حق ہے جو اس کی طرف جانے کی طاقت رکھتے ہوں۔ یہ موسم حج ہے اور بہت سارے لوگ حج کی تیاریوں میں مصروف ہیں کہ بیت اللہ کا حج کریں گے اور حرمین شریفین کی زیارت کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، حج کی تیاریوں میں لوگ مصروف ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس روپیہ اور پیسہ موجود ہے لیکن وہ حج نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین شاید انہیں بھی اس بات کی توفیق دے کہ وہ اس سال نہ تو آئندہ سال ضرور بیت اللہ کا حج کر سکے۔ ہمارے روپیے اور پیسے بہت ساری چیزوں میں صرف ہوتے ہیں، خرچ ہوتے رہتے ہیں، خرچ کرنے کے دروازے بہت سارے کھلے ہوئے ہیں۔ مارکیٹس میں جائیے تو روپیے جیب سے اس طریقے سے خالی ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ سیلاب کا پانی امڈ پڑا ہے۔ تو آئیے پیسے کو سیو کیجئے حج بیت اللہ کے لیے اور اس بات کی خواہش رکھیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بیت اللہ کا حج نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وحج بیت اللہ وصوم رمضان۔ اسلام مذہب کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، اور نمبر 4، بیت اللہ کا حج کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ الحمدللہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور ہم نے ماہ رمضان کے روزے بھی رکھے ہیں، اور ہم لوگ موحد بھی ہیں، شرک سے اجتناب بھی کرتے ہیں۔ تو اسلام مذہب کی جو بنیاد ہے، جو پلرز ہیں، ان تمام میں سے 4 پر ہمارا عمل زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے اور ہم لوگ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ 5ویں جو فرضیت ہے جسے اللہ رب العالمین نے صاحب استطاعت پر، طاقت رکھنے والوں پر فرض کیا ہے، اس میں وہ لوگ کوتاہی برتتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس کوتاہی کے چادر کو پھینکیے اور بخاری اور مسلم شریف کی یہ جو حدیث آپ کے سامنے بیان کی گئی اس پر عمل کرتے ہوئے کوشش کیجئے کہ ہم بیت اللہ کا حج کریں، ورنہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا وہ قول یاد رکھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ میرا جی چاہتا پتہ کروں کہ کن کے پاس مال موجود ہے اور انہوں نے حج نہیں کیا تو میں ان کے اوپر جزیہ لگا دوں، ٹیکس لگا دوں، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ تو اگر آپ نے حج کا انکار کیا، آپ کے اوپر حج فرض ہے، اس کے باوجود آپ نے اس کا انکار کیا تو آپ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں، کیونکہ اسلام مذہب کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے جیسا کہ واضح کیا۔